آج ہم آپ کو داؤد علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شجرہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت والوں کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک ٹھیک رہے اور پھر اللہ کے دین میں ملاوٹ شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی ان سے چھین لیے اور ان کی بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ آخرکار اللہ پاک نے شمویل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، اور بنی اسرائیل نے شمویل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے، بھلا اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ ان کی تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ اور نبی نے فرمایا، اللہ نے اسی ہی کو تم پر برگزیدہ کیا اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ حضرت طالوت ایک غریب اور عام فوجی تھے۔ حضرت شمویل نے کہا، یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے مزید نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے نبی نے پھر ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جہمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے نسل در نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جسے بنی اسرائیل کے دشمن اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نہ پیغمبر تھے اور نہ بادشاہ، صرف لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو معجزہ بنا دیا، وہ ایسے
کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اسے سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو پرندے ان کے سامنے گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کیا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اس طرح سورۃ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح کی چیزیں بناتے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سعد میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا، آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی، دن میں فیصلے کرتے اور رات کو عبادت کرتے۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا، دو آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سعد میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر بھی ملی جب کہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آ گئے، اور جب داؤد کے پاس پہنچے تو آپ ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھے دے دو، مجھ پر بات میں سختی کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم قرار دے دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات سنے بغیر ہی فیصلہ دیا ہے، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ اور داؤد علیہ السلام جان گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، اور پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح سے رجوع کیا، بس ہم نے بھی ان کا قصور معاف کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کی صفتوں میں سے ایک عظیم صفت یہ بھی تھی کہ آپ بیت المال سے کچھ نہ لیتے تھے، اپنے اہل و عیال کا اپنی محنت اور حلال روزی کر کے کفالت کرتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں داؤد علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے۔
اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور لوہے کو آپ کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرعی بناتے اور فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے تھے۔ ایک دن آپ عبادت میں مصروف تھے، پرندے آپ کے ارد گرد جمع تھے، اچانک آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔